اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کا ایک بہترین علاج، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر ایمان۔ جی ہاں ناظرین اکرام، تقدیر کیا ہے؟ سورہ یاسین کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، کہ بے شک ہم ہی ہیں جو موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہیں، زندہ کرنے والے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے جو بھی انسان نے اپنی زندگی میں پیچھے چھوڑا یا اپنی زندگی میں آگے بھیجا، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں تحریری شکل کے اندر موجود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے، یعنی ہر ہونے والے کام کو، ہر ہونے والی چیز کو، چاہے وہ ماضی تھی چاہے وہ مستقبل تھا، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر اپنے علم کامل سے درج کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم تقدیر کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے وہ ہم آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، طاقتور مومن اللہ رب العزت کو پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے اور اس میں آپ کو اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کو کس طرح سے انرجی پرووائڈ کی ہے، ایک ایسی طاقت اس کو مینٹلی طور پر ایسی مضبوطی عطا کی ہے کہ گویا اگر اس حدیث کو صرف ایک انسان سمجھ لے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی وہ زندگی میں ہار نہیں سکتا، کبھی بھی وہ زندگی میں شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومن، جو چیز تیرے فائدے کی ہے، جو تیرا ٹارگٹ ہے، جو تو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جان لڑا دے، اس کے لیے کوشش کر، اس کے لیے محنت کر، اور اس راستے میں اگر تجھے تکلیفیں آئیں، اس راستے میں اگر تجھے رکاوٹیں آئیں تو تو نے ہار نہیں ماننی ہے، تو نے اپنا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے، تو نے شکست کو تسلیم نہیں کرنا ہے، تم نے فائٹ کرنی ہے، آخر تک تم نے لڑنا ہے، اور اپنے فائدے کی، اپنے خیر کی چیز کو، اپنے ٹارگٹ کو، اپنی منزل کو پانے کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور اگر اس میں تجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ممکن ہے کہ تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے، اگر تجھے اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہرڈلز آتی ہیں، تو تم نے یہ نہیں کہنا اگر میں ایسے کر لیتا کذا و کذا، اگر میں ایسے کر لیتا تو بچ جاتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو میں کامیاب ہو جاتا، اگر میں یہ نہ کرتا تو میں یہاں سے بچ جاتا، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو لو ہے نا، لو، اگر ایسے کر لیتا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ شیطان کا راستہ آسان کر دیتا ہے، شیطان کو اٹیک کرنے کا آپ کے اوپر موقع مل جاتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ناکامی کی صورت میں انسان کے اوپر وہ ڈپریشن کا اٹیک ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، مایوسی اس کے اوپر طاری کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ مایوسی بسا اوقات انسان کو خودکشی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بتایا، کیا
فرمایا جب ناکامی ہو جائے گی تو تم نے کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، جو اس نے چاہا وہ اس نے کیا، اور اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، انسان چونکہ نہ مستقبل کو جانتا ہے نہ چیزوں کے حقائق کو جانتا ہے، اس لیے بسا اوقات انسان کے نقصان میں ہی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، انسان کے ہار جانے میں ہی اس کی فتح پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو جانچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت پر اعتماد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نقصان پر بھی اپنے آپ کو ڈپریس نہیں ہونے دیتا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ یہ نقصان وقتی ہے، عارضی ہے، دنیاوی ہے، اس نقصان سے بھی اللہ رب العزت نے مجھ میں کوئی خیر پیدا کرنی تھی، تو میرا یہ نقصان جو ہے یہ ہوا ہے۔ جیسا کہ اس کی بہت سی ایگزامپل جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، مگر اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی کشتی خراب ہو جائے تو وہ کبھی یہ سوچ سکتا ہے ایک عام سی سوچ سے کہ میرا فائدہ ہوا ہے؟ نہیں نا، لیکن وہ کشتی جو حضرت خضر نے ڈیمیج کی وہ فائدے کے لیے کی۔ اس سے بھی بڑی بات، اگر کسی کا بیٹا وہ فوت ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کوئی باپ اتنا بڑا صدمہ جو ہے وہ یہ کہہ کر برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں یہ میرا فائدہ ہوا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ کا فیصلہ تھا، میں اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ نے جو چاہا کیا، تو حضرت خضر کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس بیٹے کی موت وہ اگرچہ ایک بہت بڑا صدمہ ضرور تھی باپ کے لیے، لیکن ان فیوچر وہ باپ کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ تھی کہ اس کو بے عزتی سے بچانا مقصود تھا، اس کو معاشرے میں رسوائی اور ذلت سے بچانا مقصود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے اوپر ایمان لانا جو ہمارے لیے لازمی ٹھہرا دیا، یہ ہمیں ڈپریشن سے بچانے کے لیے ایک بڑا ہی بہترین فارمولہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اور بھی زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ بلکہ یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غم کی عالم میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ غم، دکھ، پریشانیاں اور تکالیف یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اب غم میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھ لو تو اللہ رب العزت تمہارے غم سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اب ہم اس دعا کے الفاظ کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، یعنی اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کی غلامی میں دے دیا۔ اے اللہ ہم ہیں ہی جدی پشتی آباء و اجداد سے تیرے غلام ہیں۔ ماذن فی حکمک، تیرا حکم ہی میرے اوپر چلتا ہے، میرے اوپر کسی اور کا نہیں، تیرا حکم چلتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تو جدھر کو چاہے موڑ دے۔ اور یہ جو اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں نا، اگر اس ایک جملے کو آپ فوکس کر لیں، اگر اس ایک جملے کو آپ سمجھ لیں اور مومن آدمی سمجھ لے، تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کوئی مومن آدمی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اور وہ ایک جملہ کیا ہے کہ اے اللہ عدل فی قضاؤک، اے اللہ میں یہ مانتا ہوں کہ میری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ وہ انصاف ہے، وہ ناانصافی نہیں ہو سکتا۔ عدل فی قضا، تو کبھی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ اگر آپ کا بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے، اگر آپ کی لائف میں آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، اگر آپ کی لائف مسلسل شکست کا شکار ہے،
تو بھی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ میں نے ایفرٹ کی، میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی۔ ہاں کوشش فرض ہے، یہ بات نشین رکھیں۔ اگر آپ کوشش نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں تقدیر، یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو اور پھر کہو کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ نہیں، کوشش کرو، ایفرٹ کرو، اور اس کے بعد پھر اگر تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے یا تمہارا گول جو ہے وہ اچیو نہ ہو پائے، تو پھر تم سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ تمہارے لیے بہتر تھا، اور اسی فیصلے پر تمہارا راضی ہو جانا یہ تمہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا بھی دے گا، اور دنیا میں تمہیں ڈپریشن جیسے مرض سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اس دعا میں پھر آگے چل کے اللہ رب العزت سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ان ناموں کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے منتخب کیے، یا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو بتائے، یا تو نے اپنی کتاب میں ان کو درج کیا، یا وہ نام جو ابھی تک تو نے کسی کو نہیں بتائے بلکہ اپنے ہی علم میں ان کو محفوظ رکھا۔ ہم تیرے ان ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، ہمارے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمی، اور ہمارے غم سے ہمیں نجات عطا فرما دے اس قرآن کی برکت سے۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایک ڈپریشن کا مریض قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے اسے غموں سے نجات عطا فرمانے والے ہیں۔ اور انسان کے بدبخت ہونے کی یہ نشانی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے۔ انسان یہ کہے کہ یہ میرے اوپر ظلم ہوا، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھ پر ہی یہ پہاڑ کیوں گرایا جاتا ہے، میں ہی کیوں شکستہ حال ہوا، میں ہی کیوں غریب رہ گیا، میں ہی کیوں ناکام ہو گیا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کی بدبختی کا باعث ہیں۔ اب یہ فیصلہ دیکھیں کتنا آسان ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدبخت لوگوں میں شمار کروانا ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو خیر مند لوگوں کے اندر، سعادت مند لوگوں کے اندر شمار کروانا ہے۔ اور دیکھیں انسان کے اوپر تو کوشش فرض ہے، وگرنہ اگر ہم بات کریں تقدیر کی تو تقدیر انسان کے لیے اتنا بڑا سہارا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا رزق تو میرے اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا جب ابھی میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نطفہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے۔ وہ فرشتہ اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے یا ربی اذکر او انثی، اے اللہ اس کو مذکر کرنا ہے یا مؤنث؟ اللہ حکم دیتا ہے اس کو لڑکا کر دو یا لڑکی کر دو۔ تو گویا ہمارا رزق، ہماری موت کا وقت، ہماری یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کی وقت ہی مقرر کر دی تھیں۔ اگر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہوگا تو ہم زندگی کے نقصانات، زندگی کے غم اور زندگی کی شکست کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور ایک آخری فارمولہ نوٹ کر لیجئے ڈپریشن سے بچنے کا۔ کوئی بھی کام جب آپ نے کرنا ہے تو دیکھیں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں کا بہت نقصان ہوا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کا اتنا بڑا نقصان ہوا اسے فلاں صدمہ پہنچا تو اسے برین ہیمریج ہو گیا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور وہ اس کو پھر برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر انسان اپنے اوپر نہ لے بلکہ تقدیر کے اوپر اس کو جو ہے وہ ڈال دے تو انسان جو ہے نہ اسے ہارٹ اٹیک ہوگا، نہ اسے ڈپریشن ہوگا، نہ اسے برین ہیمریج ہوگا۔ اور وہ کیسے؟ کہ کوئی بھی کام تم نے کرنا ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اللہ سے خیر مانگنی، اللہ سے استخارہ کرنا ہے۔ اب استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اتنا پاورفل ٹول ہے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو کہ فرض کے علاوہ ہوگی،
اور اس کے بعد سلام پھیر کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل تیرے علم کے ساتھ سوال کرتا ہوں، کیوں؟ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تجھے پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اگر وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، میں ذرا ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے استخارے کا عمل کتنا کارگر ہے۔ اے اللہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ کام دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، میرے معاشی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، بہت سے کام ایسے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کامیابی، مگر اخروی اعتبار سے آپ زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ سود پہ کام کر رہے ہیں اور آپ دن بدن پیسے میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، اب بظاہر تو آپ ترقی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ آخرت میں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ تو استخارہ اتنی پیاری دعا ہے کہ ہم اللہ سے خیر بھی مانگ رہے ہیں اور ہر چیز میں مانگ رہے ہیں۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اگر یہ کام ان چاروں اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کے اوپر مجھے دسترس عطا فرما دے، ایسے اسباب پیدا کر دے، میرا ذہن کھول دے، مجھے ایسی سکلز دے دے، مجھے ایسے بندوں سے ملا دے، مجھے ایسی چیزوں تک پہنچا دے، مجھے ایسے سورسز پرووائڈ کر دے کہ میں اس کام کو آسانی کے ساتھ کر گزروں، یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے، اور پھر نہ صرف آسان ہو جائے بلکہ اس کام میں میرے لیے برکت پیدا فرما دے۔ اچھا یہ تو ایک آپشن ہوگی کامیابی کی، اور دوسری آپشن کیا ہے کہ اگر یہ کام وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي، اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو پھر یعنی میرے معاشی لحاظ سے، میرے دینی اعتبار سے، میری اخروی اعتبار سے، تو پھر اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، کہ اللہ رب العزت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے نقصان کا باعث ہے، میں تو نہیں جانتا لیکن میں نے کرنے کا سوچا ہے، لو میں کر رہا ہوں، تو اگر یہ اس کام میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے، ایسی رکاوٹیں پیدا کر دے، یعنی ہم خود اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ رکاوٹیں پیدا کر دے، یعنی ہم خود کہیں گے یا اللہ اس کام کو ایسا الجھا دے میرے لیے کہ میں اس کام سے فیڈ اپ ہو جاؤں، مجھے برا لگنے لگ جائے، میرا دل اس سے خراب ہو جائے، میں اس کام سے دور ہو جاؤں یا یہ کام مجھ سے دور ہو جائے۔ پھر یہی کافی نہیں بلکہ کیا فرمایا، پھر جب میں اس کام سے دور ہو جاؤں تو اس کے متبادل جو کام میرے لیے بہتر ہے اس کام پہ مجھے دسترس عطا فرما دے، اور پھر مجھے اس کام پر راضی کر دے، یعنی میرا دل اس کام پر مطمئن ہو جائے، میرا دل اس کام پر پرسکون ہو جائے۔ اب یہ استخارے کا جو عمل ہے، آپ مجھے بتائیے ان الفاظ کو جن کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، سننے کے بعد کوئی بندہ جب اپنا کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیتا ہے، اگر اسے خدا نہ خواستہ ناکامی ہو جاتی ہے تو بتائیے کبھی بھی کوئی ڈپریشن کا اٹیک اس کے اوپر آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا اس میں بہتری نہیں تھی میرے لیے، اس میں میرے لیے خیر ہی نہیں تھی، اگر خیر ہوتی تو میرا رب کبھی بھی میرے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ تو معاشرے میں جوں جوں دین کمزور ہوگا، جوں جوں ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ویسے ویسے ڈپریشن جو کہ ایک شیطانی حملہ ہے وہ تقویت پکڑے گا۔ تقدیر کے اوپر ایمان مضبوط کر لیں، یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو سمجھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لَا تَحْزَنْ